ہمیں اہل بیت اطہار نے آقا امام زمان علیہ السلام کے بارے و زمانے غیبت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا مہدی غائب ہوگا. اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ وہ غائب ہوگا، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوگا. جو بھی اس زمانے میں اپنے دین پہ باقی رہے گا اور زمانے غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے نا امید نہ ہوگا تو قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. ایمان بالغیب کا ایک حصہ امام زمان ہے. جو بھی اس زمانے میں طولانی غیبت کے سبب نا امید نہ ہو اور اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے. جس درجے میں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں اہل بیت ہمیں بھی لے کے جائیں گے ہمارے درجے میں. تو آتے ہیں یہ جو ہیں آخری 2 آیتیں منافقین کے بارے میں رہتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہیں 21ویں آیت میں خداوند متعال عبادت کا حکم دے دیتا ہے مومنین کو. یہ ایک خاص ترتیب ہے کہ خداوند متعال نے پہلے متقین کی صفات بیان کی، پھر منافقین کی صفات بیان کی، پھر ہمیں بتا دیا کہ اس طرح سے اللہ کی عبادت کریں. تو آگے ہمیں مزید راستے دکھاتے ہیں کہ ان کی صفات بھی بیان کیا، ان کی صفات بھی بیان کیا. اب تمہیں اپنا راستہ انتخاب کرنا چاہیے کہ کس طرح سے تمہیں یا متقین کی طرح یا پھر منافقین اور کفار و مشرکین کی طرح زندگی گزارنا چاہیے. پھر خداوند صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ میری عبادت کرو اس طرح. تو آخری جو ہیں 19ویں آیت اور آگے جو ہیں 20ویں آیت. 19ویں آیت میں خداوند متعال فرماتے ہیں او کصیب من السماء. منافقین کی مثال کل ایک مثال دیا، پرسوں ایک مثال کہ مثل الذین مثلوں کا مثل الذی استوقد نار. ان کی مثال اس شخص کی ہے، منافقین کی مثال، جس نے رات کی تاریکی میں روشنی کے لیے کچھ آگ روشن کی، اطراف کو روشن کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کے نور کو ہی لے گیا تو انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب وہ ظلمات میں اور تاریکی میں بھٹکتے رہتے ہیں. پھر وہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں. یہ لوگ انہیں حق کی نسبت، حقائق کی نسبت، یہ لوگ اندھے بہرے اور گونگے ہوتے ہیں. سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، حق نہیں کہہ سکتے. سمن کان کی نسبت ہے کہ وہ سن نہیں سکتے ہیں، اور بکمن زبان کی نسبت ہے، بول نہیں سکتے، انہیں حق بات نہیں کر سکتے. اور عمیون آنکھوں کی نسبت ہے، دیکھ نہیں سکتے. یہ لوگ ان میں منافقت ہے، لہٰذا وہ نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. تو وہ بس بہرحال باطل کے ساتھ ہیں. آج جو ہے مثال دی او کصیب من السماء. ان کی مثال جو ہے اس طرح سے ہے کہ آسمان سے برسنے والی تیز دار، یعنی تیز بارش، طوفانی بارش. منافقین کی مثال یہ ہے کہ آسمان سے تیز بارش ہو رہی ہے. او کا یعنی مثال ہے، کا یعنی جیسے، صیب من السماء، کصیب من السماء، آسمان سے جو ہے تند و تیز بارش ہو رہی ہو. فیہ، اس بارش میں ظلمات، تاریکی بھی ہے، اور رعد، اور بجلی کی گرج بھی ہے، وہ برق، چمک بھی ہے، بجلی چمکتی، آسمانی بجلی ہے. ایسی تند و تیز بارش ہو رہی ہے، تاریکی ہے، پھر اچانک بجلی ہے، پھر اس کے ساتھ گرج بھی ہے، گرج چمک بھی ہے. تو یہ لوگ ڈر جاتے ہیں. یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیابان میں ہیں یا پہاڑوں پر ہے، اچانک طوفانی بارش بھی ہو جائے، طوفانی بارش جس میں چھپنے کی جگہ نہ ہو، پھر ساتھ ساتھ اچانک تاریکی بھی ہے، رات کی تاریکی میں ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور پھر اچانک جو ہے وہ بجلی چمکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ گرج کی آواز بھی ہے، تو خوفناک آواز بھی ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یجعلون قرار دے دیتے ہیں، اصابع اصبع کی جمع انگلیاں، اصابع یہ اپنی انگلیوں کو ڈالتے ہیں، فی آذان اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں بچنے کے لیے. کہ اس قدر جو ہے گرج ہے کہ ان کے گویا کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں، یہ لوگ کانوں میں ڈال دیتے ہیں. من الصواعق حذر الموت، بجلی گرنے کے خوف سے، بجلی کے خوف سے کانوں میں.
ڈالتے ہیں حذر الموت، موت کے کہ کہیں بجلی گر کر جو ہے وہ نہ موت نہ آئے، یہ لوگ وہ ڈالتے ہیں۔ مثلا یہ گدھوں کی صفات ہے، شیر کو دیکھے تو اپنی آنکھوں پہ اپنے کان کو لا کر رکھ دیتے ہیں کہ اب میں نہیں دیکھتا وہ نہیں، تو وہ چاہتے بجلی گر تو وہ کانوں میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ من الصواعق، صاعقہ بجلی کے خوف سے کانوں میں اس کے ساتھ مثلا آواز بھی ہے سخت، اپنے کانوں کو جو ہے وہ بند کر لیتے ہیں۔ اور واللہ محیط بالکافرین، خدا و تعالی نے کافرون کا احاطہ کیا ہو، اس طرح سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تیز تار بارش ہے، تند بارش ہے، طوفانی بارش ہے، ساتھ ساتھ بجلی کی چمک بھی ہے، ساتھ ساتھ خوفناک آواز بھی ہے۔ تو یہ منافقین کی ایک مثال ہے۔ خدا تعالی نے منافقین کو اس کی روحانی کیفیت کی وجہ سے، نفاق ہے، تعصب ہے، حقائق کی نسبت، حق کی نسبت ان میں منافقت ہے، روحانی کیفیت، اس وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی جو بارش میں رہ جائے، اور زوردار کی بارش۔ ایک مشکل یہ ہے کہ تند بارش ہے، آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دوسری مشکلات یہ ہے کہ تاریکی بھی ہے، ظلمات، رات کی تاریکی بھی ہے، راستہ نظر نہیں آتا، اور پھر جو ہے بادلوں کی گرج چمک ہے، ایک تو گرج ہے، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، چوتھی مشکلات یہ ہے کہ بجلی گرنے کا خوف ہے، تاریکی بھی ہے، بارش بھی ہے، گرج بھی ہے، اور بجلی گرنے کا خطرہ بھی ہے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں بجلی کی وجہ سے آنکھوں کے لیے بھی خطرہ ہے، گرج کی وجہ سے جو ہے ان کے کانوں کے لیے بھی خطرہ ہے، اور بارش کی وجہ سے خود ان کے لیے بھی خطرہ ہے، تاریکی کی وجہ سے راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ یعنی بہت ساری مشکلات میں منافقین گرے ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھتے یہ لوگ۔ تو لہٰذا موت کا خوف لاحق رہتا ہے انہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم مر جائیں گے، اگر کوئی پناہ گاہ نہ ملی، اگر ہم مثلا اس بارش سے خود کو نہ بچا سکے، وعلیکم السلام، تو یعنی ہم مر سکتے ہیں، لہٰذا انہیں ہمیشہ موت کا خوف لگا رہتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ہے، تاریکی کو دور کرنے کے لیے کوئی روشنی بھی نہیں ہے، اور کانوں کو بچانا چاہتے ہیں، صرف انگلیاں ڈال لیتے ہیں کانوں میں۔ لہٰذا کوئی وجہ نہیں ان کے لیے کہ موت کے خوف سے بچ جائے۔ اب ایک ایسی رات میں جہاں کوئی پناہ گاہ نہ ہو، بجلی گر رہا ہو، تاریکی بھی ہو، سب ہمیشہ اسی خوف میں رہتا ہے جب تک جو ہے بارش تھم نہ جائے، اس وقت تک۔ تو منافقین کی یہ مثال ہے، ہمیشہ یہ لوگ موت کے خوف میں رہتے ہیں اور مشکلات میں رہتے ہیں، گوناگون مشکلات میں۔ یہ منافقت کے لیے خدا تعالی کی طرف سے عذاب ہے، دنیا میں بھی، آخرت اخروی عذاب تو اپنی جگہ۔ جس کسی میں منافقت ہوتی ہے وہ گوناگون مشکلات کا شکار رہتا ہے دنیا میں، وہ بھی ہمیشہ موت کا خوف لگا رہتا ہے ان کو، ہر قسم کا خوف۔ تو لہٰذا دنیا میں سخت ترین اضطراب، رسوائی اور ذلت سے ہمیشہ دوچار رہتے ہیں۔ یہ ایک دوسرا پیغام یہ ہے کہ منافقین موت سے بہت ڈرتے ہیں، چونکہ پتہ ہے کہ کرتوت ٹھیک نہیں ہے، پتہ ہے کہ ایمان بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا آخرت کے بارے میں کم و بیش معلوم ہے، عقیدہ اگرچہ کم ہے لیکن معلوم ہے کہ ہم مریں گے، حساب کتاب وغیرہ وغیرہ چونکہ آمادہ نہیں ہے، ذخیرہ آخرت ان کے پاس نہیں ہے، اپنی ابدی زندگی کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں کیا، کوئی زاد راہ مہیا نہیں کیا، لہذا خوف لگا رہتا ہے انہیں۔ ہم آخرت کی طرف جانے سے اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، اس سفر میں زاد راہ ضروری ہے اور ہمارے پاس زاد راہ نہیں ہے، اس وجہ سے خوف لگا رہتا ہے۔ منافقین کے لیے بھی یہی خوف لگا رہتا ہے، حذر الموت، موت کا خوف، موت کا خطرہ لگا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مر جائے گا۔ تو تیسرا پیغام یہ کہ خداوند متعال نے ان کا احاطہ کیا، یہ آزاد نہیں ہے، چاہے وہ طاغوتی طاقتیں ہوں، مغربی طاقتیں ہوں، یا مثلا استکباری طاقت یا الحادی طاقتیں ہوں، کفار مشرکین جو بھی ہیں اس وقت دنیا میں، مسلمان ان سے مرعوب ہیں، مسلمان ان سے مرعوب ہیں۔ یہ تو امام راحل کا معجزہ ہے کہ اس نے سپر پاوروں کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکال دیا،
خوف نکال دیا. اس قدر وہ لوگ حاوی ہو چکے تھے، مسلمان ممالک کو لوٹ کر لے جاتے تھے، کوئی روکنے والا نہ تھا. حتیٰ کہ جو ہے سرزمین ایران پہ اس طرح سے مسلط ہو گئے تھے کہ ان کے کتے پر بھی سرزمین اسلامی میں کیس نہیں کیا جا سکتا تھا. سرزمین اسلامی کسی سرزمین پہ ان کا کوئی کتا بھی ہے، کسی کو اس پہ بھی اگر کیس نہیں لڑ سکتا. کہ یعنی کسی اسلامی ملک میں جو ہے کسی بھی مغربی شخص کے بارے میں آپ کیس درخواست نہیں دے سکتے ان کے خلاف. ان کا کیس خود ان کے ملک میں مثلا اس طرح سے تھا. اس قدر خوف تھا، لوگ نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. اب یہ خوف نکل گیا. ابھی دیکھا کہ نہ بابا وہ لوگ جو ہیں اسٹیل کے بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی گولیاں کھاتے ہیں مر جاتے ہیں، وہ بھی ڈرتے ہیں، وہ ڈرپوک ہیں. یہ سب ابھی ثابت کر دیا انہوں نے، اسلامی کا پتہ چل گیا. ابھی تو حماس نے بھی ثابت کر دیا بھائی یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، ایک بیوقوف بھی ہیں، سب یہ بھی ثابت کر دیا. اور یہ لوگ جو ہیں لڑنے میں بہادر بھی نہیں ہیں، یہ بھی ثابت کر دیا. یہ بھی رو لیتے ہیں، یہ بھی جب خوف پیدا تھے رو لیتے ہیں. پہلے سمجھتے تھے یہ لوگ تمہارے دنیا کے وہ ہیں کہ ان کو یہ ابھی روتے ہیں، زاری کرتے ہیں. یہ بھی خوف نکال دیا. مختلف مشکلات میں گرے ہوئے ہوتے ہیں یہ لوگ، ابھی بھی گرے ہوئے ہیں، ہمیشہ مشکلات میں ہیں. انتہائی بیوقوفی ہے ان کی، مثلا اسرائیل کی اس وقت انتہائی بیوقوفی ہے. وہ ابھی بھی بیوقوفی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزادی سے اپنا ملک بنا لیں گے. وہ نہیں بنا سکتے. جب 70-75 سال میں نہیں بنا سکے، آئندہ بھی آپ نہیں بنا سکیں گے. آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کب تک آپ اپنے ملک کے لیے آپ نہیں کر سکتے. مزاحمت ہے 70 سال سے، اب بھی ہے. ممکن ہے کہ فلسطین کے لیے مشکلات ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی مشکلات ہیں. آپ کو لیے بھی جینے کا مزہ نہیں آئے گا. یہ بیوقوفی ہے. اگر یہ اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، جو نسل ہٹلر سے بچی ہوئی ہے اسے بچانا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنا بوریا بستر جمع کر کے جانا چاہیے. مختلف ممالک میں جائیں، مختلف گاؤں مل جائیں گے ان کو، کہیں نہ کہیں جا کے ان میں آباد ہو جائیں. ورنہ یہ جو بچی کچی نسل بھی ختم ہو جائے گی. بچنا نہیں ہے انہوں نے. یہ انتہائی بیوقوف ہے. اہل بیت اطہار نے فرمایا ہمارے دشمن ہمیشہ احمق ہوتے ہیں، اور یہ احمق ہیں. تو بہرحال یہ ہمیشہ خطرات میں رہتے، یہ ڈرتے رہتے ہیں، لیکن صرف ہمیں ڈراتے ہیں. اور ہم لوگ جو ڈرتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے. جنہوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے تھوڑی دیر مزاحمت کیا، دیکھا کہ نہ بابا وہ ہم سے زیادہ کمزور ہے. تو جب حزب اللہ کے سربراہ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اور یہ ان کی کمزوری ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثابت ہو چکی ہے. بہرحال تو جو ہے منافقین اس طرح سے ہوتے ہیں. تو ہمیں اپنا راستہ انتخاب، خداوند عالم نے ان کو گھیر رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے استاد ہوتا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ خدا بھی کچھ کر سکتا ہے. یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک طرف حماس ہے، ایک طرف فلسطین، مثلا ایک طرف مسلمان ممالک، ایک طرف کفار. صرف ان دونوں کو نہ دیکھیں کہ وہ لڑیں گے ہم لڑیں گے کیا ہوگا. نہ، اوپر خدا بھی کچھ کر، اس کا بھی تو ایک کردار ہے، اس کی سرزمین ہے، اس کے بندے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی کے بندے ہیں، زمین اسی کی ہے، دنیا اسی کی ہے، قانون اسی کا ہے، سب کچھ. تو وہ بھی کچھ کر سکتا ہے. تو خداوند متعال کا آخری ایک فیصلہ ہوتا ہے. اب وہ دیکھنا یہ ہے مسلمانوں کو ان کے اعمال کے حساب سے، کفار کو ان کے اعمال کے حساب سے، خداوند متعال کا فیصلہ. اب بالآخر فیصلہ خدا نے کر. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ آ جائیں تو آرام سے بیٹھے رہیں گے، کھاتے رہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور ہم بھی خاموش رہیں گے تو خداوند ہمیں سب کچھ دے، ایسا بھی نہیں ہے. ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے. جس طرح بھی مثلا مختلف اسلامی ممالک میں امتحانات لیے جا رہے ہیں. اگر ذلت ہے، اگر زبون حالی ہے، اگر پستی ہے، اگر کمزوری ہے، تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے یہ ہمارا امتحان ہے. اب بھی خداوند متعال کا وعدہ یہ ہے، اب بھی ایمان لے کر آ جائیں، اب بھی قوی ہو جائیں، اب بھی متحد ہو جائیں، اب بھی تمہاری جیت ہوگی، اب بھی تم اس زمین کے وارث بن جاؤ گے. تو بہرحال یہ منافقین کی جو ہے وہ نشانی ہے. اس کے بعد جو ہے خداوند متعال نے گویا ہمیں
یہ بیان دیا کہ مومنین کی خصوصیات بھی کہ سورہ حمد سے خدا تعالی نے شروع کیا، اور پھر سورہ بقرہ میں جو ہیں ہدی للمتقین سے مومنین اور متقین کی صفات خدا تعالی نے بیان کیا، اور اس کے بعد گویا خدا تعالی نے مومنین اور منافقین کی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں یہ جو ہے اشارہ دیا اب تمہاری مرضی ہے، اب انتخاب تمہارے ہاتھ میں ہے، راستے کا انتخاب تمہیں کرنا ہوگا۔ خداوند متعال نے فرمایا کہ گویا میں نے تمہیں با اختیار خلق کیا ہے اور حق انتخاب تمہیں دیا ہے، اور تمہیں خود اپنی راہ کا انتخاب کرنا ہوگا۔ منافقین جو کچھ کرتے ہیں ان کے بارے میں تمہیں بتا دیا، مؤمنین کے بارے میں تمہیں بتا دیا، لہٰذا خداوند متعال ہمیشہ پھر ہمیں ایمان کی طرف بلاتا ہے۔ خداوند متعال کی مدد مؤمنین کے لیے ہے، ہدایت کی طرف خداوند متعال ہمیں بلاتا ہے، دعوت دے دیتا ہے، لیکن کبھی مجبور نہیں کرتا کہ تم نے ایمان لانا ہی لانا ہے، زبردستی نہیں کرتا خداوند، انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب مومنین کو چاہیے کہ ہمیشہ خداوند متعال سے مدد طلب کریں کہ خدایا ہمیں مثلاً ہماری مدد کریں کہ ہم مومنین کی راہ کا انتخاب کریں، متقین کی راہ کا انتخاب کریں۔ اور مومنین اور متقین کی صفات خداوند متعال نے بیان کی کہ ان کی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا کرے ہمیں مدد کرے کہ ہم تمام ان غیبی امور پہ جو حق ہیں ہمیں ان پر بھرپور ایمان رکھنے کی مثلاً توفیق عنایت فرمائے، اور روز بروز ہمارا ایمان زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ خداوند متعال ہماری مدد کریں، اور ہم جو نیاز مند ہیں ہماری نیاز مندی کو برطرف کرنے وہ ہماری مدد کریں۔ اس وقت خود آقا امام زمان علیہ السلام بھی پردہ غیب میں ہے، تو لہٰذا ہم نہیں دیکھ سکتے انہیں، وہ جو ہیں اس روزگار غیبت میں ہیں، زمانہ غیبت میں ہے، ہمارے امام غائب ہیں، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہی ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے۔ آقا امام علیہ السلام کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے بھرپور۔ اب بھی ہمیں آقا امام علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان کو جو ہے قوی اور جو ہے زیادہ سے زیادہ صاف شفاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اہل بیت اطہار نے آقا امام علیہ السلام کے بارے، وہ زمانے غیبت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کا مہدی غائب ہوگا۔ اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ وہ غائب ہوگا، لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوگا۔ جو بھی اس زمانے میں اپنے دین پہ باقی رہے گا اور زمانے غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے نا امید نہ ہوگا، تو قیامت کے دن یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ایمان بالغیب کا ایک حصہ امام زمان ہے۔ جو بھی اس زمانے میں طولانی غیبت کے سبب نا امید نہ ہو اور اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں، اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ جس درجے میں اہل بیت اطہار ہوں گے وہاں اہل بیت ہمیں بھی لے کے جائیں گے، آؤ ہمارے درجے میں آ جائیں۔ آقا امام زمان علیہ السلام کے جو ایام ہیں یہ بہت طولانی ہوں گے، غیبت کے ایام۔ جو بھی اس زمانے میں جو ہے زندگی بسر کریں گے، امامت آقا امام زمان پہ اپنا اعتقاد کو برقرار رکھیں گے اور ان کے ظہور کے منتظر رہیں گے، تو یہ تمام پوری دنیا کے تمام امتوں میں سے افضل قرار پائیں گے۔ افضل اہل کل زمان، جتنا دور گزرا ہے، انبیاء کا دور گزرا ہے، بادشاہوں کا دور گزرا ہے، اور ان میں بھی مومنین رہتے، ہر دور کے مومنین سے زیادہ بافضیلت ہوں گے۔ یا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر دور سے زیادہ جو ہے، ہر دور میں جتنے ان سے زیادہ مومن ہوں گے درجے میں غیبت آقا امام زمان علیہ السلام کے دور کے مومنین جو ایمان پہ ثابت قدم رہیں گے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ امام زمان علیہ السلام ان کی نگاہوں سے غائب ہوگا، اور وہ غائب ہوں گے۔ اس دور میں خداوند متعال اپنے بندوں سے زیادہ خوشحال ہوں گے،
اس زمانے میں اگر مومنین ایمان رکھیں امام اعظم علیہ السلام پہ، انہوں نے یاد کرتے رہیں، خداوند تعالی کی رضایت دوسری امتوں سے زیادہ ملے گی۔ خداوند متعال جو اس زمانے، ان زمانے غیبت میں عقیدہ مہدویت پر باقی رہیں گے، خداوند متعال انہیں بہت زیادہ دوست رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں۔ خداوند متعال جو ہے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ خدایا امام ہماری نگاہوں سے غائب ہیں، اب ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے ایمان پہ اور عقیدہ مہدویت پہ اور عقیدہ ظہور پہ ہم لوگ باقی رہیں، یہ ایمان ہمارا کمزور نہ ہونے پائے، اور ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہنا چاہیے۔ بقول آقا امام صادق علیہ السلام کہ ہمیشہ خدا متعال کی، کہ آپ نے مفضل سے فرمایا کہ اس زمانے میں نجات وہی پائیں گے جو دعائے غریق پڑھیں گے، دعائے غریق اللہم جو ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا یا ثبت قلبی علی دین، ہمارے دلوں کو مثلا ثابت قدم رہے۔ تو ہمیں یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کریں کہ خدایا ہمیں توفیق دیں کہ ہم ظہور کے لیے دعا کریں، یعنی دعا کرنے کی توفیق کے لیے بھی دعا کریں، ورنہ عموماً افراد کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے، کھا لیتے ہیں، سو لیتے ہیں، اٹھ لیتے ہیں، پھر اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، آقا امام زمان کو بھی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ دعا کرنا ایک آسان ترین اور اولین فریضہ مومنین ہے، آقا امام زمان کے لیے دعا کرنا، وہ بھی نہیں کرتے، یعنی ایک ظہور کے لیے دعا کرنی ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا دعا کرنے کی توفیق کے لیے بھی خدا متعال کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ یہ بھی دعا کریں کہ خدایا روز بروز آقا امام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کر دے، مستحکم سے مستحکم تر کر دے، اور ہمارے یقین میں روز بروز اضافہ ہو جائے۔ تو یہ مومنین اور یہ منافقین جو اس زمانے میں ہمارے آس پاس میں سب موجود ہیں، مومنین کا ایک کردار آپ کے سامنے، منافقین کا کردار بھی آپ کے سامنے روز روشن کی طرح۔ اب ہمیں اپنے راہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ پر محمد و آل محمد صلوات اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔